بروز قیامت ایک بیوی اور اس کے بچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. باپ کو بلایا جائے گا, کٹھیرے میں باپ آئے گا, دعویٰ اس کے خلاف ہے, یہ مدعی ہیں خود اس کے خلاف, جس نے کھانا دیا تھا, جس نے کپڑے دیے تھے, جس نے ان کی خوشنودی اور ان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے حرام کمایا تھا, اسے کھڑا کیا جائے گا. ہاں بھی بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ بیوی بچے کہیں گے کہ یا رب کریم اس نے ہمیں حرام کھلایا, حلال نہیں کھلایا. اگر حلال کھلاتا ہم حلال کھاتے, آج اس سے ہمارا حساب ہے. اسی طرح اعتراضات ہوں گے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا. حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کے اس شخص کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. تو ایک فرشتہ ندا کرے گا, سرپرستوں غور سے سنیے, ایک فرشتہ ندا کرے گا, یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب وہ اس کو قبول کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. یا والد کا حال یہ ہے کہ وہ باپ بن جانے کے بعد بیچارہ تربیت حاصل نہیں کیا ہوتا تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ ماں بہن کی گالیاں وہ بکے, نمازیں وہ قضا کرے, حرام وہ کمائے, اور بچوں کا ذہن بنائے کہ بیٹا آج حلال میں کچھ نہیں ہوتا, مولوی مت بننا ورنہ بھوکے مر جاؤ گے. کیونکہ قبرستان میں جتنی بھی لاشیں آ رہی ہیں وہ مولویوں کی آ رہی ہیں, اور سب بھوک سے مرے, سورے کے سورے. ان کے بیوی بچوں کے جنازے آ رہے ہیں, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئے. کیونکہ جو داڑھی والا ہوتا ہے, جو نیکی پہ چل رہا ہوتا ہے, جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو روک لیتا ہے. اور جو شیطانیت کرتا ہے, جو فساد کرتا ہے, جو اللہ کے قانون کو توڑتا ہے, جو حرام کماتا ہے, تو اللہ کی نعمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. بیٹا چاچا بھی آ جاتا, دیکھو بیٹا ہماری بات مانو, تمہارے چاچا نے دیکھو 4 بنگلے بنا لیے ہیں. چاچا جی یہ بنگلے قبر میں نہیں جائیں گے, تمہیں پتہ چلے گا. آج تم آ کے کسی کے بچے کو حرام کا راستہ دکھا رہے ہو, کل فرشتے تمہیں جو مار لگائیں گے تمہیں معلوم ہوگا. کسی کی آخرت برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ چلے گا. یہاں تم آ کے مشورہ دیتے ہو, اگر ماں باپ راضی بھی ہو جائیں کہ بچے کو عالم بنائے, مفتی بنائے, تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تم گھس جاتے ہو بیچ میں. بھائی دیکھو مولوی بناؤ گے, آج مولویوں کا کہیں گزارا نہیں ہے. ہاں شیطان بن جاؤ, شیطانوں کا گزارا ہے. جو نبی کا وارث بنے اس کا گزارا نہیں ہے. آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبی کے وارث ہیں. وارث نبی تو خوار ہو جائے گا, اور یہ جو شیطان کا وارث بنا ہوا یہ آباد ہو جائے گا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, میرے بھائی کے طریقے پہ عمل کیجئے گا. میرا بھائی بے عمل آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے تو مجھ میں اس میں زمین آسمان کا فرق. جو ہم نے سمجھانا تھا سمجھایا, نہیں مانتا تو کوئی ٹھیک ہے, بالغ کے اوپر زور تو نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں ماحول میں آیا تو میرے بھائی کے دوستوں نے میرے بھائی کو سمجھایا کہ بھائی تیرے بھائی کو کیا ہو گیا, مولوی بن رہا ہے, اس کو سمجھاؤ. ابھی اس کی عمر نہیں ہے مولوی بننے کی. مولوی بننے کی عمر کب ہے؟ جب بالکل یوں ہو جانا, کون آیا تب مولوی بننا. جوانی میں کوئی مولوی بنتے ہیں, جب پیٹ میں ہاتھ نہیں, منہ میں دانت نہیں, تب مولوی بنتے ہیں. ان کے نزدیک, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان لوگوں کے نزدیک. مجھے کہا کہ اپنے بھائی سے کہو ابھی تو جوان ہے, ابھی کیا کر رہا ہے. میرے بھائی نے جواب دیا, دیکھو اگر ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہے نا تو ہم کسی کو روکیں گے بھی. یہ جواب میرے یہاں فٹ ہے. ابھی تک کتنے سال ہو گئے, لیکن اچھا جواب دیا. خدا را آپ میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو دین کے لبادے میں دین کا دشمن ہو, جو دیمک کی طرح اپنے دین کو چاٹ رہا ہو اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہو, دین کی عمارت گرانا چاہتا ہو, غلط مشوروں کے ساتھ اپنے بچوں کو روکنے کی وجہ سے, دوسروں کو غلط مشورہ دے کر ان کے بچوں کو روکنے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے گی. یاد رکھو, جس نے دین کے خلاف, علماء کے خلاف کبھی بھی کوئی کام کیا وہ کبھی راحت نہیں پائے گا. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا, عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو, یا عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو, یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. پھر فرمایا 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. علماء کا مذاق اڑانے والے,
علماء کی لیگ پولنگ کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ان کے جوکس بنانے والے، وہ سب کے سب ہلاک ہوں گے، آپ کے نبی نے فرمایا۔